دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ابدال قطب و غوث ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشم کشف و کرامات کے لیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کی زور سے، خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کل آدمی کا حسن و قبح میں ہے یا ظہور، شیطان بھی آدمی ہے جو کرتا ہے مکر و زور۔ اور ہادی رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن و نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یا آدمی پہ جا کو وارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی۔ چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال، یہاں آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال، سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال، اور جھوٹ کا بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یہاں آدمی ہی شادی ہے اور آدمی بیاہ، قاضی وکیل آدمی اور آدمی گواہ۔ قاضی وکیل آدمی اور آدمی گواہ، تاشے بجاتے آدمی چلتے ہیں خواہ مخواہ، دوڑے ہیں آدمی ہی تو مشعل جلا کے راہ، بیاہ نے چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یا آدمی نقیب ہو بولے ہے بار بار، اور آدمی ہی پیادے ہیں اور آدمی سوار، حقہ صراحی جوتیاں دوڑیں بغل میں مار، کاندھے پہ رکھ کے پالکی ہیں دوڑتے کہار، اور اس میں جو پڑا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا۔ اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پہ غنچہ، کہتا ہے کوئی لو کوئی کہتا ہے لا رے لا، کس کس طرح کی بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ آدمی، طبلہ مجرے دائرے سارنگیاں بجا، گاتے ہیں آدمی ہی ہر ایک طرح جا بجا، رنڈی بھی آدمی ہی نچاتے ہیں گیت لگا۔ اور آدمی ہی ناچے ہیں اور دیکھ پھر مزہ، جو ناچ دیکھتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یا آدمی ہی لالو جوہر میں بے بہا، اور آدمی ہی خاک سے بدتر ہے ہو گیا، کالا بھی آدمی ہے الٹا ہے جو تواں، کورا بھی آدمی ہے کہ ٹکڑا ہے چاند سا، بدشکل بدنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ایک آدمی ہے جن کے یہ کچھ رزق برق ہیں، روپے کے جن کے پاؤں ہیں سونے کے فرق ہیں، جھمکے ہیں تمام غرب سے لے کر بشرق ہیں، کم خواب تاش شال دو شالوں میں غرق ہیں، اور چیتھڑوں لگا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، حیران ہوں یارو دیکھو تو کیا یہ سوانگ ہے۔ اور آدمی ہی چور ہے اور آپے تانگ ہے چھینہ چھپٹی اور بانگ تانگ ہے، دیکھا تو آدمی ہی یہاں مثل رانگ ہے، فولاد ہے گڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھولا اٹھاتے ہیں کاندھے پہ کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کے کاروبار، اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، یہ آدمی ہی کرتے ہیں سب کار دل پذیر، یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہتا ہے اے نذیر، اچھا بھی آدمی ہی کہتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔
نذیر اکبر آبادی اردو میں عوامی شاعری کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کا اصل نام شیخ ولی محمد اور تخلص نذیر تھا۔ 1740 کے قریب دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1830 آگرہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کا نام شیخ فاروق تھا۔ جب 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا تو یہ اپنی ماں کو لے کر آگرہ چلے آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے اور ہر جگہ اپنا وطن آگرہ کو ہی بتاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ نذیر میر تقی میر کے ہم عصر شاعر تھے۔ نذیر کسی بھی دبستان سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی پر ایک ڈرامہ آگرہ بازار کے نام سے لکھا ہے جو سب سے پہلے جامعہ ملیہ میں کھیلا گیا۔ نذیر اکبر آبادی کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ قول نمبر 1، نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ قول نمبر 2، نیاز فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ قول نمبر 3، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں نیاز فتح پوری نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ قول نمبر 4، میں نذیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہے۔ بڑی شاعری نذیر کے قبضہ قدرت سے باہر ہے، یہ شمس الرحمن فاروقی نے کہا ہے۔ قول نمبر 5، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ شمس الرحمن فاروقی نے کہا ہے۔ قول نمبر 6، فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے، یہ احتشام حسین نے کہا ہے۔ قول نمبر 7، بقول احتشام حسین نذیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ قول نمبر 8، نذیر کی نظم کلجگ کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ قول نمبر 9، نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، کلیم الدین احمد۔